گلوبل 22 کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حافظ عظیم۔ دوستو، طیب اردگان نے ایسا کام کر دیا کہ دنیا بھر کے مسلمان خوشی سے نہال ہو گئے۔ ترک صدر نے اپنا وعدہ پورا کر کے اسلام دشمنوں کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ آیا صوفیہ کے حوالے سے اردگان نے امریکہ کی تمام دھمکیوں کو ہوا میں اڑا دیا۔ ترک صدر کے اعلان نے امریکہ سمیت تمام مغربی ممالک کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اس کے علاوہ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اردگان نے اسلام کے دشمنوں کو للکار دیا۔ نئے آنے والے دوست ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں۔ ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔ دوستو، آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد بنانے پر مغربی ممالک کے شور شرابے سے ان کی دوغلی پالیسی عیاں ہو گئی ہے۔ امریکہ سمیت بڑی طاقتوں کو آیا صوفیہ کا معاملہ تو نظر آ گیا، لیکن بھارت میں انتہا پسند مودی سرکار کی جانب سے بابری مسجد کی جگہ مندر بنانے کے اعلان پر تو کسی مغربی ملک کی آواز نہیں نکلی۔ بھارتی مسلمانوں نے چیخ چیخ کر بی جے پی حکومت کی زیادتیوں کو دنیا کے سامنے بیان کیا، لیکن امریکہ سمیت کسی عالمی طاقت نے مسلمانوں کا ساتھ نہیں دیا۔ لیکن اب جب ان کی اپنی دم پر پاؤں آیا ہے تو سب مل کر ترک صدر کو فیصلہ واپس لینے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ترک صدر اسلامی دنیا کے ایک بہادر رہنما ہیں، جنہوں نے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو، ترک صدر نے ان کے حق میں ہمیشہ آواز بلند کی ہے۔ انہوں نے کشمیریوں کی آزادی کی بات کی ہے اور بھارت میں مسلمانوں کے قتل عام پر بھارت کو بڑی وارننگ بھی دی تھی۔ طیب اردگان جانتے ہیں کہ مغربی طاقتیں مسلمانوں کو آپس میں لڑوا رہی ہیں، اس لیے انہوں نے OIC سمیت متعدد فورم پر مسلمان ممالک پر زور دیا ہے کہ وہ ان شیطانی طاقتوں کے خلاف متحد ہو جائیں جو ان کو آپس میں لڑوا رہی ہیں۔ ترک صدر کی اس بہادری کی وجہ سے عالمی طاقتیں ان سے خوف زدہ ہیں۔ دوستو، ترک صدر اردگان نے ہفتے کے روز بازنطینی دور کی یادگار آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کرنے کے ترکی کے فیصلے پر عالمی سطح پر مذمت کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس فیصلے میں ان کے ملک کی خود مختار حقوق کے استعمال کا اظہار کیا گیا ہے۔ اردگان نے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ایک تقریب میں شرکت کی، جہاں انہوں نے کہا کہ جو لوگ اپنے ملک میں اسلاموفوبیا کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتے، وہ ترکی کے خود مختار حقوق کو استعمال کرنے کی مرضی پر حملہ کرتے ہیں۔ ترک رہنما کا کہنا تھا کہ ہم نے یہ فیصلہ اس بات پر نہیں کیا کہ دوسرے کیا کہتے ہیں، بلکہ یہ دیکھ کر کیا ہے کہ ہمارا حق کیا ہے اور ہماری قوم کیا چاہتی ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم نے شام، لیبیا اور کہیں اور کیا تھا۔ واضح رہے کہ ترک صدر اردگان نے آیا صوفیہ کے حوالے سے اپنا وعدہ پورا کر کے مخالفین کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ جمعے کے روز انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ آیا صوفیہ کو ترکی کے محکمہ برائے مذہبی امور کے حوالے کر دیا جائے گا اور اسے مسلمان نمازیوں کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ ترک صدر اردگان نے 24 جولائی بروز جمعے کو تاریخی مقام آیا صوفیہ میں نماز ادا کرنے کا اعلان بھی کیا ہے۔ ترک صدر آیا صوفیہ کی حیثیت میں تبدیلی نہ لانے کے حوالے سے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کے بیان کو بھی خاتے میں نہیں لائے۔ پومپیو نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ آیا صوفیہ کے بطور عجائب گھر حیثیت ترکی کے اس رویے کی مظہر ہے کہ وہ عقیدوں، روایتوں اور مختلف جہتوں کا حامل ملک ہے۔ پومپیو نے یہ بھی کہا تھا کہ آیا صوفیہ کی موجودہ حیت میں تبدیلی سے اس عمارت اور ترکی کا وقار مجروح ہوگا۔ ادھر کیتھولک مسیحوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے کہا ہے کہ استنبول میں واقع سینٹ صوفیہ کے بارے میں سوچ کر انہیں شدید دکھ ہو رہا ہے۔ یہ بات انہوں نے ویٹیکن میں سینٹ پیٹرز اسکوائر میں اپنی رہائش گاہ کی کھڑکی سے باہر کھڑے مسیحی زائرین سے اپنے ہفتے وار خطاب کے دوران کی۔ پوپ فرانسس نے آیا صوفیہ کے حوالے سے کوئی واضح بیان تو نہیں دیا، لیکن ان کا اشارہ ترک صدر اردگان کے اس فیصلے کی جانب ہے جس کے تحت تاریخی عمارت کو ایک مرتبہ پھر مسجد میں تبدیل کرنے کا اجازت نامہ ملکی عدالت عظمیٰ سے لیا گیا ہے۔ پاپائے روم کے اظہار دکھ سے ایک روز قبل یعنی ہفتہ 11 جولائی کو جنیوا میں قائم ورلڈ کونسل آف چرچز نے بھی ترک حکومت کے اس فیصلے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا تھا۔ اس کونسل کا کہنا تھا کہ آیا صوفیہ ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ثقافتوں کے سنگم کی حیثیت دھار چکا ہے اور اس تبدیلی سے اس شناخت کو دھچکا پہنچا ہے۔ کونسل نے ترک صدر سے کہا ہے کہ وہ اس فیصلے کو تبدیل کریں۔ ورلڈ کونسل آف چرچز میں پروٹیسٹنٹ، آرتھوڈاکس اور اینجلک مسیحی عقیدے شامل ہیں۔ دنیا بھر کے آرتھوڈاکس چرچ کے روحانی پیشوا پیٹریارک بارتھولومیو نے بھی ترک صدر کے فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ عالمی آرتھوڈاکس چرچ کا مرکز استنبول میں واقع ہے۔ یہ بات اہم ہے کہ آیا صوفیہ یونانی لفظ ہے جس کا مطلب مقدس فہم ہے۔
آیا صوفیہ تقریباً 15 صدیوں پر مشتمل تاریخ کی حامل ہے۔ بازنطینی سلطنت کے بادشاہ جسٹینن نے 6 صدی عیسوی میں اس کی تعمیر کا حکم دیا تھا۔ 900 سال سے زائد عرصے تک یہ آرتھوڈاکس چرچ کا مرکز رہا۔ سن 1453 میں خلافت عثمانیہ کے سلطان محمد ثانی نے قسطنطنیہ فتح کیا تو آیا صوفیہ کو مسجد میں تبدیل کر دیا۔ جدید ترکی کی بنیاد رکھتے وقت کمال اتا ترک نے آیا صوفیہ کو ایک عجائب گھر کی حیثیت دے دی تھی۔ آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔